پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سول اور ملٹری قیادت کی جانب سے ملکی معیشت میں بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی فنڈ برائے ڈیولپمنٹ نے سعودی عرب کی جانب سے 5 دسمبر 2023 کو مدت مکمل کرنے والے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ یہ رقم اسٹیٹ بینک میں جمع ہے۔ اس سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملک کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ ادھر کویت کی جانب سے پاکستان کے مختلف شعبوں بشمول فوڈ سیکیورٹی، زراعت، پن بجلی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور کان کنی کی سرگرمیوں میں تعاون کے لیے کان کنی فنڈ کا قیام، ٹیکنالوجی زونز، ڈیولپمنٹ اور مینگرووز کے تحفظ سمیت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے 7 معاہدوں، ثقافت اور آرٹ، ماحولیات اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں تعاون کے لیے 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کی جانب سے مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری معاہدوں کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدھ کو بڑی تیزی دیکھی گئی، جس سے 100 انڈیکس کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 61,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ منگل کو بھی انڈیکس 60,730 پوائنٹس پر پہنچ گیا تھا۔ 63% حصص کی قیمتیں بڑھی تھیں، جبکہ حصص کی مالیت میں 98 ارب 10 کروڑ 14,24,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ سرمائے کا مجموعی حجم 87 کھرب 46 ارب 11 کروڑ 45 لاکھ روپے ہو گیا ہے۔ بینکنگ سیکٹر میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے۔ روایتی طور پر یہ سیکٹر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پسندیدہ رہا ہے۔ سیمنٹ، انرجی، فرٹیلائزر میں بھی بڑی خریداری ہوئی۔ ماہرین کے مطابق دسمبر تک انڈیکس 30% کی نمو کے ساتھ 75,000 پوائنٹس کی سطح پر آنے کی پیش گوئی مارکیٹ کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہو رہی ہے۔ سرمایہ داروں کا مورال بلند ہو رہا ہے کیونکہ ملٹی ڈونر سے بھی متوقع $1.5 ارب فائنینسنگ کی خبریں زیر گردش ہیں، جو مارکیٹ کے گراف کو بلندی کی جانب گامزن کر رہی ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت دوسری قسط وصول ہونے کی توقعات ہیں۔ شرح سود میں کمی، بہتر سیاسی صورتحال جیسی مثبت خبریں بھی اضافے کا سبب ہیں۔ یوں میکرو معیشت میں بہتری کے یہ اشارے کیا پاکستان کو معاشی بحران سے باہر نکالنے کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے، میکرو معیشت میں بہتری کے اشارے کیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی بہتری کو قائم رکھنا ممکن ہوگا؟ زیغم صاحب۔ ابھی ہماری جو نحیف و نزار معیشت ہے اس کا صرف بخار ٹوٹا ہے، ابھی وہ ICU سے باہر نہیں نکلی، ابھی انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے، لیکن ایک امید ضرور پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ اگلے 3 سال پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کو ہر سال $25 بلین سود اور قرض کے ادا کرنے ہیں۔ یہ بنتا ہے 3 سال میں $75 بلین۔ اور اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $5 بلین ہو تو $15 بلین وہ ہیں، تو کوئی 80 سے 90 بلین کم از کم $80 بلین، ورنہ آرام سے 85-90 بلین ہمیں واپس کرنے ہیں۔ اب اس رقم کے لیے ہمیں نئے لونز، نئے قرضے بھی چاہیے اور IMF کا ایک نیا پروگرام بھی چاہیے۔ ابھی جو پچھلا سال گزرا ہے ہمارا معاشی، اس میں ہماری ترقی کی رفتار منفی تھی۔ بالکل۔ اس سال امید ہے کہ 2% ہوگی، صرف 2%، جو آپ کی آبادی کے بڑھنے کی رفتار سے بھی کم ہے۔ ہمیں 6% چاہیے جب ہم کہہ سکیں کہ پاکستان واقعی ترقی کر رہا ہے۔ 30% پر آپ کی مہنگائی کی شرح ہے، 5-6% ہمیں چاہیے، جس پر کئی سال لگ جائیں گے۔ اب بہتری کے لیے ٹھیک ہے MOU سائن ہوئے، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی سعودیہ کے ساتھ $20 ارب کا MOU سائن ہوا تھا، ابھی تک $1 ریال بھی نہیں آیا۔ صرف MOU سائن کرنا کافی نہیں ہوتا، ان کو ریئلائز کرنے کے لیے، میٹیریلائز کرنے کے لیے ہمیں اپنے اینڈ پر بہت کچھ کرنا ہوگا، اور پاکستان کی معیشت کو پٹڑی پر چڑھانے کے لیے ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے۔ اب ریفارمز کے 3 مطلب ہیں کہ آپ کی حکومت کا خرچ کم، آمدنی زیادہ ہو۔ جہاں پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، جو ادارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ PIAs ہیں، ڈسکوز ہیں، کیا کچھ ہے، وہاں پہ خرچے آپ کے کم ہوں، بند ہوں، سرکار کے اپنے خرچے کم ہوں، آمدنی بڑھائیں، جس سے نہیں ٹیکس لیا ان سے ٹیکس لیں۔ دوسری بات، برآمدات بڑھائیں۔ تیسری اہم ترین بات، انسانی وسائل کو ترقی دیں۔ جب تک انسانی وسائل کو ترقی نہیں دیں گے، لوگ تعلیم یافتہ اور صحت مند نہیں ہوں گے، معاشی ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ ہے۔ چلیں، روشنی کی پہلی کرن ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ زور ڈالنا ہے
کہ اب ہمیں ریفارمز چاہیے, طرف جانا ہم چاہیے. دوبارہ واپس اس گڑھے میں نہیں گرنا چاہتے. ابصار صاحب, یہ جو بہتری کے اشارے نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی بات ہوئی کہ ماضی میں بھی ایم او یوز وغیرہ ہوئے, بے روزگاری, غربت, افراط زر, کم آمدنی, سیاسی جسے کہا جائے استحکام کے بغیر یہ سب کچھ اسٹیبلائز ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا, کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. ہم اس طرح کے مصنوعی تنفس کے ذریعے مریض کو زندہ رکھنے کے ڈرامے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی, اس لیے میں تو اس پہ اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے چیزوں میں, اتنی خراب تھی. اب صرف ڈالر کی سمگلنگ ہی رکنے سے سب چیزوں میں فرق پڑا ہے, اور ڈالر کی سمگلنگ میں اور ڈالر کی خرید و فروخت میں جو بینکس کا کردار تھا, اور جس پہ انہوں نے 122 ارب روپیہ کمایا ہے, اور اس پہ جب حکومت نے ٹیکس لگایا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا. ایک اسٹے آرڈر لاہور ہائی کورٹ نے شوگر سکینڈل پہ دیا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے. تو اگر عدالتوں نے اسی طرح انٹرفیرنس جاری رکھی تو کون سا سیاسی استحکام اور کون سا معاشی استحکام؟ سیدھی سی بات ہے, مختصر سی, اگر کسی نے سمجھنی ہے تو سمجھے, نہیں سمجھنی تو نہ سمجھے. سیاسی استحکام کا مطلب صرف انتخابات نہیں ہے. سیاسی استحکام کا مطلب ہے کہ اگلے 20 کم از کم 20-25 سال تک جو طاقت کے مراکز ہیں مختلف پاکستان میں ایک طاقت کا مرکز نہیں ہے, جو مختلف طاقت کے مراکز ہیں وہ اپنی نیتیں ٹھیک کریں, اپنے دائرہ اختیار میں رہیں, اور نہ ہی عدلیہ نہ ہی کوئی اور اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلے, اور جو حکومت آئے وہ اپنا مینڈیٹ لے کے آئے, مینڈیٹ پورا کرے اور پھر عوام کے پاس جائے. یہ 20-25 سال تک جب آپ معاشی پالیسیز کو درست سمت میں نہیں چلائیں گے, ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے اس معاملے, کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے جب تک تسلسل نہیں ملے گا. یہ ملکی معیشت میں بہتری کے جو اشارے نظر آ رہے ہیں, شہزاد صاحب, کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جائے, یہ جو گفتگو ہے انتخابات میں التوا کے شوشے کہا جائے, کیا معاشی بہتری کو نگران سیٹ اپ کے ساتھ جوڑنا درست ہوگا؟ دیکھیے, اصل میں تو معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, معیشت بہتر فی الحال نہیں ہو رہی. یہ بڑا فرق کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو معاشی اشاریے ہیں ان کو بہت دور تک اور بہت دیر تک بہتر ہونا پڑے گا, اس سے پہلے کہ ہماری معیشت اس لیول پہ پہنچے جہاں پر اس کو بہتر معیشت کہا جا سکے. تو اس لیے سفر کافی لمبا ہے, ایک بات. دوسری بات, معیشت مکمل طور پر سیکولر ہوتی ہے. یہ کسی جمہوری یا غیر جمہوری, میں جمہوری اور غیر جمہوری کی بات کر رہا ہوں, سیاسی غیر سیاسی کی بات نہیں کر رہا, اس عمل کو نہیں پہچانتی. یہ صرف اور صرف 2 چیزوں کو پہچانتی ہے, کنٹینیوٹی, تسلسل, اور پریڈکٹیبلٹی, کہ آگے کا جو ہے آنے والا وقت اس کا ایک اندازہ وہی ویسا ہی ہو جیسا کہ سوچا جا رہا ہے. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو معیشت پھلے پھولے گی, انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھے گا, وہ پیسہ لگائے گا, اور جو معاشی آپ کا پہیہ ہے چلنا شروع ہو جائے گا, اور جب یہ چلے گا تو پھر آپ کی معیشت کے اندر ایک روانی آ جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کو معیشت پہچانتی ہے. پرابلم ہمارا کیا ہے, جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام, تو سیاسی استحکام تو چین میں بھی ہے. تو اس لیے تو چین کی جو آپ کو پتا ہے جو معیشت ہے کس طریقے سے گیلپ کر رہی ہے, استحکام ہے وہاں پہ, اسٹیبلٹی ہے. کیا وہ اسٹیبلٹی ہماری مرضی کے مطابق ہے؟ اس قسم کی اسٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں, یا ہم وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں جو کہ ہمارے آئین, ہمارے قانون, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز, ہمارے عوام کی ترجمانی کرے؟ اس لیے سیاست آپ کی پریفرنس ہے, ہم اس قسم کا نظام چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں جڑی ہوتی ہیں, اس کا تعلق عوام کے ساتھ کیسا ہے, اس نے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے, اور باقی چیزوں کے اوپر آگے لے کے چلنا ہے. لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, اگر آپ کا جمہوری سیاسی نظام اس میں تسلسل ہوگا, وہ آگے لے کے پالیسیز کو چلے گا, اور پالیسیز کا تسلسل ہوگا, اور اس میں ایک پریڈکٹیبلٹی ہوگی, اور ہر آنے والی حکومت چیزوں کو تبدیل نہیں کرے گی, تو پھر آپ کی معیشت بہتری کی طرف رواں دواں رہے گی. تو یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ بغیر اس کے نہیں, کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے, جس قسم کی بھی کنٹینیوٹی. ٹھیک ہو گیا جی, کنٹینیوٹی ضروری. افتخار صاحب ایک اینگل اٹھایا شہزاد, سیاست اور معیشت میں بھی ہمیں ترجیحات سیٹ کرنی پڑیں گی کیا؟ بات یہ ہے جی, زیغم صاحب نے, ابصار صاحب نے اور شہزاد صاحب نے جو کچھ کہا, اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ہمارے خواب تو ہو سکتے ہیں بہتری کے, یہ ہونا نہیں ہے. ان سب دوستوں نے جو شرائط عائد کر دی ہیں ان کے لیے ایک عمر چاہیے. بہرحال عمر کے ان 25 سالوں کو پورا کرنے کے لیے پہلے سال میں تو کچھ کرنا ہوگا نا. تو مجھے تو یہ پہلے سال میں کوئی امید نہیں دکھا رہے.
نہ یہ پہلے سال میں مہنگائی کم ہوتی مجھے دکھا رہے ہیں، نہ روزگار کے ذرائع دکھا رہے ہیں، نہ بہتری کے دکھا رہے ہیں، اور نہ ہی مجھے سیاسی استحکام نظر آتا ہے۔ تو میں 25 سال کے جو پروجیکٹ ہے کچھ تو میرے سامنے ایکسپلین کریں کہ افتخار صاحب اتنے عرصہ اس میں لگے گا، اتنا عرصہ اس میں لگے گا، تو مجھے بھی کچھ سمجھ آئے۔ یہ باتیں تو بڑی درست ہیں، یعنی یہ اگر ہم کتابی باتیں کریں تو بالکل درست باتیں کی گئی۔ سر آنے والی حکومت کنٹینیوٹی نہیں دے سکتی ان پالیسیز کو جو اشارے نظر آ رہے ہیں آگے؟ بالکل دے سکتی ہے، آپ بھی بہت اچھی پڑھی لکھی خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ مجھے پہلے سال میں بتائیے کہ پہلے سال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ ابھی دوست نے کہا کہ ہمیں کم از کم $90 بلین اگلے 3 سال، $90 بلین 3 سال میں چاہیے، تو ایک سال میں کتنے چاہیے؟ $30 بلین۔ تو اگر $30 بلین کو میں تقسیم کروں 365 دنوں پہ تو ہمیں کتنے چاہیے؟ یہ آئیں گے تو امکان ہے کہ ہم آگے جائیں گے۔ یہ ہے آج کی ساری ڈیبیٹ، زیغم صاحب کی، ابصار صاحب کی اور شہزاد صاحب کی۔ تو مجھے تو بھائی کوئی دور دور تک نہ حوصلہ نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ میرا مستقبل ہے کیا، کیونکہ سیاسی استحکام تو میرا خیال ہے ہارڈلی 1.5-2 سال ہوگا، اس کے بعد سیاسی استحکام تو نہیں رہے گا۔ ہاں ایک دوست نے ایک بات کی ہے، مختلف طاقت کے مراکز کی نیتیں ٹھیک کریں۔ اب دیکھیں نا، اس میں ایک اور شرط ڈال دی گئی ہے جس کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ ان مراکز کی نیتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں، ان کو کون ٹھیک کر سکتا ہے، وہ کب ٹھیک ہوں گی۔ تو مجھے تو آج میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں جو فیکٹس میرے دوستوں نے مجھے بتائے ہیں انہوں نے بتائے ہیں، میں تو ان کو کاغذ پر لکھ کے اکٹھا کر رہا تھا، تو اکٹھا کرتا کرتا مجھے محسوس ہوا کہ فی الوقت میرے لیے کوئی خوشخبری درست ہو گیا نہیں ہے۔ افتخار صاحب کو فی الحال تسلسل اور استحکام بھی نہیں دے رہا ہے، لیکن امید ہے کہ چیزیں آگے بالکل بڑھیں گی اور ضرور بڑھیں گی۔